تعالیٰ فرماتا ہے اس دن جیسا عذاب میں اس کو دوں گا ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا. وہاں بے خیال آئے گا. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم اس دن اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا، افسوس کرے گا کاش میں نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کیسے ممکن ہے. دیکھیں، یہ سوال نہایت اہم ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں چاہتا، اور ہم نے کامیابی کا معیار دنیا کو بنا لیا ہے. دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے. انسان آج کا مسلمان خاص طور پہ دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا ہے. اب یہ ہے کہ اس کی خیال میں کامیابی جو ہے وہ صرف دنیا کی کامیابی ہے. آپ دیکھ لیں، عام طور پہ ہر ایک سٹیج کے بعد دوسرے کی انسان کامیابی چاہتا ہے. بچہ ہے، میں اچھی ڈگری لے لوں، اچھا نوکری ہو گئی، اچھا گریڈ لے لوں. دکان ہے، زیادہ کاروبار کو بڑھا لوں. چھوٹا سا کل میں ایک وہ سن رہا تھا کلپ یوٹیوب پہ، تو وہ یوٹیوبر ہوتے ہیں نا، یہ بزنس ٹاک وغیرہ، یہ وہ تو وہ لے گیا ہمیں کراچی. تو کراچی میں نمکو کی فیکٹری ہے، اس کی بہت بڑی فیکٹری ہے. وہ اس کا وزٹ ہمیں کرا رہا تھا ویورز کو اپنے. پھر وہ مالک سے پوچھتا ہے یہ کیسے آپ نے آیا ہے؟ کہتا ہے اس میں 20 سال لگے. اور ابتدا کیسی ہوئی؟ کہتا ہے میں گھر کے اوپر چھت میں ایک کمرہ تھا، اس کو میں نے کڑھائی لگائی، نمکو بنانی شروع کی، اور اس سے پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور وہ فیکٹری واقعی تقریباً میرے حساب سے 20 تو پیکنگ کی مشینیں تھی، صرف وہ جو لفافوں میں پیک کرتے ہیں نا. تو ہم نے اصل میں اب وہ بڑا خوش تھا، وہ جو مالک تھا نظر آ رہا تھا، بڑی خوشی یار، مشینیں اتنا یہ وہ. تو اصل میں یہ ہے نا کہ اس بات پہ آپ غور کریں کہ ہم ایک تو ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس دھوکے سے ہم نکلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. دھوکہ ہے نا، کوئی آپ کو بتا دے، اللہ بتا دے، پیغمبر بتا دے. اللہ نے تو بتایا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ جاؤ. تو وہ تو ہم پڑ گئے. پھر اللہ بھی بتا رہا ہے، کہتا ہے تم دھوکے میں نہ پڑنا، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. اور دیکھتے ہیں ہم مردے کو رکھتے ہیں، کوئی 20 روپے کفن میں رکھتا ہے، کفن کی جیب میں. کفن میں جیب ہوتی ہے نا؟ نہیں ہوتی. کہیں بھی اڑ سکتا ہے کہ یار 20 روپے تو لے جاؤ، تم نے 20 ارب چھوڑے، یہ لے لو 20 روپے تو لے. وہ سب کچھ یہاں ختم ہو جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی کی کامیابی اس وقت ممکن ہوگی جب آپ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں. پھر آپ کو خیال آئے گا. سورہ فجر میں ہے کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. مجرم جو ہے وہ کہے گا یار یہ میں نے کیا کر دیا، کاش کہ میں نے آج کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن جیسا عذاب میں اس کو دوں گا ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا. وہاں بے خیال آئے گا. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم اس دن اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا، افسوس کرے گا کاش میں نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں نے اس گمراہ شخص کے ساتھ میں نے دوستی نہ بنائی ہوتی، اس کی بات نہ سنی ہوتی، اس پہ عمل نہ کیا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. اور اس نے تو مجھے بالکل ہی گمراہ کر دیا جب ہدایت میرے پاس آ گئی. تو ایسا تو آج بھی ہوتا ہے. دیکھیں، ہم اللہ کی یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ اللہ کی باتوں پہ یقین کرنے کے لیے ہم تیار ہیں.
جنت دوزخ کا اس کا تذکرہ ہے قرآن میں، عذابات کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. کوئی شوق نہیں ہے ہمیں. وہاں تو روز قیامت کا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف تک رہے ہوں گے. لیکن کس کو شوق ہے؟ ہمیں تو شوق، آپ کو دیکھ لیں، اپنے شوقوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنے شوق کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، سب کچھ ملا جلا کے بس ایک دنیا ہے، بس اور کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں، میں زندگی میں کامیابی ایسے ممکن نہیں ہے جب تک آپ ظاہر کے دھوکے سے نہیں نکلیں گے. اپنی حقیقت پر جب تک آپ یقین نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ ناکام ہوں گے. یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے اوپر یقین نہ کیا، ایسا یقین جیسا کہ آپ کسی بجلی کی تار کو، ننگی تار کو نہیں چھوتے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں کرنٹ ہے. چھوتے ہیں آپ کوئی ننگی تار کو؟ کوئی چھوتا ہے؟ نہیں چھوتا. تو ایسا یقین. اب نظر تو نہیں آ رہا کرنٹ، آ رہا ہے نظر، وہ تو آپ چھوئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 220 کا ہے یا 440 کا ہے. وہ تو بھون کے رکھ دے گا 440 پہ ہے. آپ جل جاتی ہے نا، لاش جل جاتی ہے، جسم جل جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، یہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور چہرے کو جلا دے گی آپ کے. تدعو من ادبر وتولی، یہ اس کو پکارتی ہے جو پیچھے ہٹ گیا میرے راستے سے اور منہ پھیر لیا، وتولی. تو دیکھیں، زندگی میں کامیابی اس وقت ممکن ہے جب آپ حقیقت کو، اپنی حقیقت کو جان کر زندگی گزاریں. اگر آپ اپنے آپ سے غافل رہے تو زندگی میں جو اصل کامیابی ہے وہ تو آپ حاصل نہیں کر سکتے. اور جس کامیابی کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں وہ تو ختم ہونے والی ہے، یا آپ چلے جائیں گے، آپ سے چلی جائے گی. ارب پتی لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں نا، کمپنیاں دیوالیہ ہو جاتی ہیں بڑی بڑی. ابھی یہ لاک ڈاؤن تھا، بڑی ایئر لائن جو ہیں وہ ختم ہو گئی، ایئر لائنز ختم ہو گئی. بہت سی ایسی مثالیں. تو دیکھیں، زندگی کی کامیابی اس وقت ممکن ہے جب آپ اپنے اوپر یقین کر لیں کہ ہاں میں یہی ہوں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور آپ کی حقیقت جو ہے وہ روح ربانی ہے، اور بڑی قیمتی چیز ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں اس میں اپنی روح ہوں. اور وہ روح آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 4 ماہ میں جب آپ ہو جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں آپ کا جسم بن جاتا ہے، تو اس وقت وہ روح ڈالی جاتی ہے. اب یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا، ہمیں تو کسی بات پہ یقین نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، کسی بات پر یقین نہیں ہے. اس کا بھی آپ اندازہ لگائیں. کوئی آپ مجھے ایک بات نہیں بتا سکتے کہ بھئی یہ بات اللہ کی بھی سچی ہے اور رسول کی بھی سچی ہے. اور قرآن کو آج ہم جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے، پورے قرآن کو اپنے عمل سے. رسول کی طریقے کو جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے. رسول کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے طریقے پر ہم نے نہیں چلنا، ہم نے تو اپنی مرضی کرنی ہے. وائز لوگ لگے رہیں، کہتے رہیں. تو یہ ہمارا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے. نو، بس مائی لائف مائی اسٹائل، میں اپنے مرضی سے زندگی گزاروں گا. اللہ تو کون ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کتنا بھاری لفظ ہے. اللہ سے ہم اپنے عمل سے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، تو نے مجھے پیدا تو کیا، اب میری مرضی ہے، زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا. کامیابی مجھے پتا ہے کہ کامیابی کیا ہے. کامیابی اصل تو دنیا کی ہے، بڑی ڈگری، بڑا گریڈ اور ڈاکٹر اور پروفیسر ہوتے ہیں نا. یہ پروفیسر، ڈاکٹر پروفیسر لکھتے ہیں نا اور ڈگریاں لکھ دیتے ہیں، بس پھر وہ چلتا رہتا ہے معاملہ. تو دیکھیں، یہ بات جو ہے یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ ہم نے جس طرف ہم جا رہے ہیں یا جانا چاہیے اس سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے.
منزل ہماری اللہ ہونی چاہیے. اللہ سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اللہ سے ہم نے جڑنا ہے اللہ والوں کے ذریعے، ان سے بھی ہم نے رخ پھیر لیا ہے. کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ والوں کی، جو ایسے اللہ سے ملانے والے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کی بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم